بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض گہرے غموں کا علاج بہت زیادہ استغفار کے علاوہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، اور ان غموں کی شدت پیشانی کو زمین سے چھوئے بغیر کم نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سجدہ ریز ہو جاؤ اور قرب حاصل کرو۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ رب سے جڑنے والے مشکلات سے گھبراتے نہیں۔ پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سب پر پہلے سے بہتر دنیا ملتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہے۔ بے شک اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتی ہوں کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ صبر کا اجر بھی دے گا۔ اس بات پر بھی یقین رکھتی ہوں کہ وہ میرے حق میں بہترین ہی فیصلہ کرے گا۔ ہر بات جانتی ہوں، سمجھتی بھی ہوں، پھر بھی ایک بے چینی سی ہے۔ کیوں؟ آخر شاید تھک چکی ہوں، اب آرام چاہتی ہوں۔ منزل تک اب پہنچ جانا چاہتی ہوں۔ سفر کافی طویل ہوتا جا رہا ہے جو مجھے تھکا رہا ہے۔ 3 باتیں آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جس کی ترجیح آپ نہیں ہیں اسے ترجیح نہ دیں۔ جس کے پاس آپ کا نعم و بدل موجود ہے اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ کی جگہ کسی اور کو بٹھا سکتا، یہ وہ آپ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ وہ جس کا نام ہی الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی العلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیت سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الرافع ہے، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے، یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ اللہ سے اچھے گمان رکھا کرو، حالات چاہے کتنے بھی ناقابل قبول ہو۔ توکل اس کی ذات پر رکھو۔ جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے سے صحرا میں زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر کا سینہ پھٹ کر راستہ مل جاتا ہے۔ ساری بات بس بھروسے کی ہوتی ہے۔ جو صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار اور سونے سے پہلے کے اذکار برقرار رکھتا ہو، وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہوں۔ اللہ یا اللہ دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دیں، ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو، جو ظاہری نہ ہو، جو کچا نہ ہو، جو پھیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے۔ چاہے کتنے ابال آئیں، چاہے کتنا طوفان آئے، چاہے کتنے ہی رنگین مناظر آنکھوں کے سامنے آئیں، پر آپ کا رنگ نہ چھوٹے، ایسا رنگ عطا کریں اپنا جو قلب و روح میں رچ بس جائے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کے بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ بے شک سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی
بکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب، بے شک۔